بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل السحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اہل ایمان قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسن الکلام کلام اللہ، اس سے بہتر کوئی کلام نہیں. اگر کوئی شخص اللہ سے ہدایت مانگتا ہوا اس قرآن کو اپنی زبان میں پڑھ لے تو انشاءاللہ مشرک نہیں رہے. یہ قرآن نور ہے، روشنی ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، دنیا کھلی ہوئی کتاب ہے. یہ سورۃ الاعراف
آیت نمبر 57 ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. رب فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا. اگر آدمی کو یہ خبر ہو کہ اس کائنات کا چلانے والا اور اس کے نظام کو سنبھالنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو وہ کبھی کسی قبر پر جا کر سوال نہیں کر سکتا. کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے خبر ہی نہیں رب کے بارے میں، رب فرما رہا ہے دیکھو زمینداروں، تمہیں اپنی کھیتیاں لہلہانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے. پانی سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں رب چلا کر خوشخبری دے رہا. ثابت یہ ہوا کہ ہواؤں پر کنٹرول صرف میرے بادشاہ رب الناس ملک الناس الہ الناس بشرا بین یدی رحمتی. ٹھنڈی ہوا چلا کر وہ ہوائیں ہمیں خوش کر دیتی ہیں کہ برائے رحمت برسنے والی ہے. حتی اذا اقل سحابا ثقالا سقناه لبلد میت، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو وہ بادل لبلد میت مردہ زمین کی طرف بھاگ کر لے جاتے ہیں. بنجر زمین، خشک زمین. ثابت یہ ہوا کہ ہواؤں پر کنٹرول بھی اللہ کا، بادلوں پر کنٹرول بھی اللہ. بنجر زمین ہے، میت کا ہے، خشک زمین، مردہ زمین. فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پھر آسمان سے پانی برسا دے. کس زمین کو، کس حصے کو کتنے پانی کے قطرے پہنچانے ہیں سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا. اور میں کہا کرتا ہوں جس سید کی قبر پر جا کر سوال کرتے ہو جو زمین کے اندر مدفون ہے، وہ تو اندر ہے. جو باہر سجادہ نشین بیٹھا ہوئے ہے، صرف اس سے یہ سوال کرو کہ تیرا گھر ہے، سید کا گھر ہے، مخدوم کا گھر ہے، گدی نشین کا گھر ہے، اس شہر کے اندر اس بادشاہ نے آسمان سے پانی کے کتنے قطرے برسائے ہیں، یہ ان کی تعداد گن کر بدلا. اللہ کی قسم منبر پر چلنا چھوڑ دوں گا اگر وہ پانی کے قطروں کی تعداد بدلا. یہی سوال تو ہم سے کر کہ ہم کسی قبر والے سے نہیں مانگتے، ہم تو اس سے مانگتے ہیں فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، آسمان سے پانی کو برسانے والا. تو کہو کہ تمہاری اس بستی میں تم بتلاؤ، تمہارا مشکل کشا عالم الغیب بتلائے. تو یاد رکھیے گا
ہمارا بادشاہ تو وہ ہے جو پانی کے قطرے برسانے سے پہلے جانتا ہے کہ میں نے کتنا پانی برسانا. ہماری دعوت میں اور ان کی دعوت میں بڑا فرق ہے. یا قوم مالی ادعوکم الی النجاة وتدعوننی الی النار. میں جو دعوت دے رہا ہوں وہ نجات کی دعوت ہے کہ کائنات کے اندر ذرے ذرے پر کنٹرول صرف اللہ. دیکھیے فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ. ہواؤں کو چلانے والا اللہ، بادلوں کو اٹھانے والا اللہ، بادلوں سے پانی برسانے والا اللہ. پھر پلاٹ ایک ہے، علاقہ ایک ہے، پانی بھی ایک، زمین بھی ایک. اس ایک ٹکڑے میں، ایکڑ میں، اس پانی کے ذریعے مختلف قسم کے پھل کو اگانے والا اور پکانے والا بھی صرف اللہ کی بات. آپ دیکھتے نہیں ہیں پانی برس رہا ہے، زمین کا ایک ہی ٹکڑا، آپ نے مختلف قسم کے پھل لگا رکھے ہیں. یہ آم کا بوٹا ہے، یہ مالٹے کا درخت ہے، یہ فروٹر ہے، یہ کنو ہے، یہ امرود ہے. ایک ہی پلاٹ، پانی بھی ایک طرح کا، لیکن جب وہ پھل اگاتا ہے تو مختلف قسم کے ذائقے زندہ کو چھوڑ کر مردے پہ جا کر کیوں سوال کرتا ہے. كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے، یعنی قیامت قائم ہوگی. بدقسمتی یا لاپرواہی، غفلت، ایمان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے نہیں مرنا، میں نے صرف قوم کے جنازے پڑھانے. جنازے پڑھنے کے لیے جو آئے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نہیں مرنا، کسی نے مرنا. دفنانے والے اور کفنانے والے اور قبر کو کھودنے والے سمجھتے ہیں ہم نے نہیں مرنا. اگر ہم سب کو یہ فکر ہو، دفنانے والے کو، قبر کھودنے والے کو، جنازہ پڑھانے والے کو، غسل دینے والے کو، تو یقین جانیے ہماری زندگی ایسے نہ ہو جیسے ایک جانور کی زندگی. جانور کھاتا بھی ہے، جانور بچوں کو کھلاتا بھی ہے، پرندہ کھاتا بھی ہے، پرندہ اپنے بچوں کو کھلاتا بھی ہے. یہ کمانا اور اولاد پیدا کرنا، صرف یہ مقصد تو دنیا میں بھیجنے کا رب کا نہیں تھا. رب کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں جا کر صرف میری عبادت کی جائے. كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. کل قیامت قائم ہوگی، قبروں سے انسان نکل کھڑے ہوں گے. رب کے سامنے کھڑے ہو گئے. رب اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. رب پوچھے گا میرے بندے جوانی کی تھی کہاں گزاری؟ میں کہوں زمین دارا کرتے ہوئے، میں کہوں اولاد پیدا کرتے ہوئے، میں کہوں اولاد کے لیے حلال رزق کماتے ہوئے. رب تو کہے گا نحن نرزقکم، نحن نرزقہم. ہم انہیں بھی رزق دیتے تھے، تمہیں بھی رزق دیتے تھے. جس مقصد
اس بادشاہ کو پہچان، وہ اللہ ہے، کائنات کے اندر کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک رب تمہارا اللہ، رب کا معنی پالنہار، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو جہانوں کو پالتا، دریاؤں میں، صحراؤں میں، ہواؤں میں، سمندروں میں، چرند پرند، انسان اور جنات، سب کا رب صرف اللہ۔ جب دیتا وہ ہے، کھلاتا وہ ہے، رب وہ ہے، پھر اس زندہ کو چھوڑ کر قبر والے میں جا کر وہ سلام کرتا ہے اور سوال کرتا ہے، کل قیامت کے دن رب کو کیا جواب دے؟ یاد رکھیے گا، یہ توحید اللہ کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ اس دعوت کو عام کیجیے، لوگوں کو عقیدے کا پیغام دیجیے کہ اس اللہ کو پہچان، اللہ وہ ہے جس نے ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی تخلیق کی۔ کوئی دنیا میں یہ کہے کہ آسمان کا فلاں ٹکڑا میرے بزرگ نے بنایا، کوئی کہہ سکتا ہے؟ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، 6 دن کے اندر بنا۔ ایک آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت کے برابر۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی۔ یہ بھی عقیدے کی بات، اللہ کہاں ہے؟ آسمان پر۔ ہمارے ہاں بد عقیدہ لوگ، ان سے پوچھو اللہ کہاں ہے، وہ کہیں گے اللہ ہر جگہ پر، اللہ ہر جگہ پر۔ اور قرآن کیا کہتے ہیں؟ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ اللہ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی۔ اور عقلی طور پر بھی دیکھ، مسجدوں میں دعائیں ہوتی ہیں، رائے منڈ میں جب دعا ہوتی ہے اجتماعی، بیت اللہ میں دعائیں ہو رہی ہیں فلسطین کے لیے، یہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں کس طرف کرتے ہیں؟ اوپر۔ عقل کہہ رہی ہے، فطرت سلیم، اللہ ہر جگہ پر نہیں، اللہ آسمان پر مستوی۔ بیمار کو دیکھ لیں، ڈاکٹر جواب دے دیں، پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ رات کی تاریکی میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر کہتے ہیں اللہ تو ہی شفا دے دے۔ پیغمبر علیہ السلام بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف کہ یا اللہ قبلہ بیت اللہ بنا دے، اللہ نے قرآن میں وہ نقشہ بھیجا ہے، قد نرى تقلب وجهك فی السماء، ہم تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ گویا پیغمبر بھی کہہ رہے ہیں کہ رب، اور ہم کہہ دیتے ہیں اللہ
لیکن کوئی جگہ اس کی آنکھ سے چھپی ہوئی بھی نہیں. ہر جگہ دیکھتا ہے, کوئی جگہ اس کے قدرت سے باہر نہیں. وہ علی کل شیء قدیر ہے, کوئی جگہ اس کی نگاہ سے اوجل نہیں. وہ علیم بذات الصدور. لیکن ذات کے لحاظ سے رب کہاں ہے؟ آسمان پر مستوی. ثم استوى علی العرش. سورۃ یونس ہے, آیت نمبر 3 ہے. اور ایک صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عورت ہے نولی, اس کا امتحان لے لیں کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں. میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں, میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں. اگر ہمارے پاس آئے تو ہمارا امتحان کیا ہوگا؟ ہم پوچھیں گے ہاں بھائی وہاں بھی ہے کہ سنی؟ امتحان کون سے فرقے سے ہے, کون سی جماعت ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا معلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے بڑا معلم. آپ سے کہا گیا کہ اس کا امتحان لے لو. سنیے گا ذرا, آپ نے پہلا سوال کیا, وہ کسی مدرسے سے فارغ نہیں, جلال پور پیر والے کے جامعہ سے فراغت نہیں, ایک خادم ہے, لیکن معاشرہ مسلمانوں کا, صحابہ کی جماعت ہے. پہلا سوال عقیدے کا, این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ وہ کہہ دیتی ہر جگہ پر. پوچھنے والا پیغمبر ہے, جواب دینے والی ایک عورت غریب. کہا این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ اشارۃ فی السماء, اس نے انگلی سے اشارہ کر کر کہا اللہ کو آسمان پر. وہ تو ہمارے مولوی سے زیادہ پڑی ہوئی. بتا دیا کہ رب ہر جگہ نہیں ہوتا, ذات کے لحاظ سے ہر جگہ نہیں, آسمان پر ہے. علم کے لحاظ سے ہر جگہ کی نگہبانی کرو. وہ کہتے ہیں نا, ایک بادشاہ موت کے قریب ہوا, بیٹے تیار ہو گئے بادشاہ لینے کے لیے. اس کی نیت تھی میں کسی عقل مند بچے کو خلیفہ بناؤں. 4 بیٹے تھے, اس نے چاروں کو 4 پرندے دے دیے, یہ لے جاؤ اور وہاں ذبح کرو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ. مشرق مغرب شمال جنوب گھوڑے دوڑا دیے. کچھ عرصے کے بعد, وقت کے بعد وہ ذبح کر کے لے آئے. جو سب سے چھوٹا تھا وہ زندہ ہی ہے, آیا دیر سے اور وہ زندہ ہی ہے. بڑے بیٹے اس پر, بڑے بھائی اس پر ہنس رہے ہیں. کیا اس کو دیکھو مولوی کو, اسے ذبح کرنے کی جگہ نہ ملی. باپ نے پوچھا ہاں بھائی, اس نے کہا میں نے ایسی جگہ پر
ذبح کیا ہے، کسی کی نگاہ نہیں پڑی، بس مشرق کے فلا کونے میں نکل گئے. دوسرا بھی، تیسرا بھی، آخر میں چوتھے سے پوچھا تم نے ذبح نہیں کیا؟ وہ کہنے لگا ابا میں صحراؤں میں گیا، میں غاروں میں گیا، میں دریاؤں میں گیا، میں نے کونا کونا علاقے کا چھان مارا، جب میں تیاری کر کے پیروں کے نیچے اس کے پروں کو دبا کر چھری اس کے گردن پر رکھتا تھا، میرا دل اور ایمان کہتا تھا تو ذبح کیسے کرے گا، تیرا رب تجھے یہاں دیکھتا. اللہ نہ صحراؤں میں، نہ دریاؤں میں، نہ ہواؤں میں، نہ غاروں میں مجھے کوئی جگہ ایسی نظر نہ آئی جہاں میرے رب کی نگاہ نہ پڑ رہی. باپ نے سلطنت اٹھا کر اسی چھوٹے بیٹے کو دے. ہم سارے دروازے بند کر لیتے ہیں، پردے ڈال دیتے ہیں اور پھر گناہ کے لیے تیار ہو جاتے اور سمجھتے کہ ابا نہیں دیکھ رہا، امی نہیں دیکھ رہی. کسی کا پانی توڑنے کے لیے کھالے کے اندر سوراخ کر کے رات کو اپنی زمینوں میں لگانے والوں، مالک نہیں دیکھ رہا، سردی ہے آج نکلا نہیں، پانی لگا کر چلا گیا ہے. ایمان یہ نہیں کہتا کہ جس سے جو دیکھ رہا ہے وہ تو اس سے بچنا ہی ناممکن. یہ ہے اللہ. نمبر 3 یدبر الامر، وہ ہر کام کی تدبیر کرتا، ساری کائنات کا نظام چلانے والا. آئے ہائے یدبر الامر. وقت پر سورج نکلتا ہے، وقت پر غروب ہوتا ہے، چاند وقت پر نکلتے، وقت پر غروب ہوتے، رات وقت پر آتی ہے، دن وقت پر نکلتے. یدبر الامر، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم کے مطابق چل رہا. وہ ایسا بادشاہ ہے، اسے اپنا یہ پوری دنیا کا نظام چلانے کے لیے کسی پیغمبر کی مشورے کی بھی ضرورت نہیں. ایسے بادشاہ کو چھوڑ کر تو کہتا ہے بابا شاہ جوان پتر دے دے رتنا لال. یدبر الامر، ساری کائنات کی تدبیر اس اکیلے کے ہاتھ. تبارک الذی بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں کوئی در نہیں مار سکتا. اتنا بڑا سورج، اتنے بڑے بڑے آسمان، اتنے بڑے بڑے یہ سیارے، کوئی رب کی بغاوت کرتا ہے کہ یا اللہ سریاں بیت گئی نکلتے ہوئے، غروب ہوتے ہوئے تھک گیا، آئے آئے بغاوت کرتا ہے تو یہ بندہ کرتا ہے. 6 فٹ کا انسان، یہ باغی ہے جو فجر پر حیا علیہ السلام سن کر بستر سے نہیں نکلتا. یہ باغی ہے اور ساری کائنات رب نے اس کے لیے بنائی اور اس کو صرف اپنے لیے بنایا. رب کو چاند اور سورج کی ضرورت ہے، اسے کیا ضرورت ہے؟ وہ تو بادشاہ ہے. ضرورتیں تو ہماری ہیں، ایک ایک ضرورت اس نے ہماری پوری کی اور بندے کو کہا صرف تم مجھے سجدہ کرتا رہے، میری عبادت کرتے رہے. یدبر الامر. نمبر 4 ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اس کی اجازت کے بغیر اس کے دروازے پر کوئی کسی کی سفارش کر سکتا. گئے باپے سارے تو رہ گیا سیدوں کا سیدین. ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا. ولا يشفعون الا لمن
جس کے بارے میں رب کہہ دے گا کہ اس کی سفارش تو کر تو میں سن لیتا ہوں، تو پھر کوئی کر سکے۔ لوگ کہتے ہیں ہم علی کے، جنت علی کی، ہمیں کیا پرواہ، بھنگ چرس پیے جاؤ، ملنگ علی کے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی سفارش کرے تو صحیح اس کے ساتھ۔ نوح علیہ السلام سفارش کر دی اپنے بیٹے، آئے سامنے ڈوب گیا بچہ، کیا گزری ہوگی باپ نے، بچپن میں اٹھایا، کھلایا، سلایا، کاندھوں پر سواری کرائی، جوان ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ کہتا میں نہیں مانتا۔ بیٹے نے انکار کر دیا، بڑا لمبا واقعہ ہے۔ آخر بچہ پانی میں آیا، کیا کہتے ہیں، یا اللہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے، اور یا اللہ میں نے 900 سال قوم کو یہی بتلایا کہ عبادت صرف آسمان والے کی ہوگی۔ یا اللہ پیغمبر فرماتے ہیں کتنا سال ہے نوح علیہ السلام، قوم پتھر مارا، چہرہ پھٹ گیا، ایک ہاتھ سے چہرے سے خون صاف کر کے کہتی ہے، یا کہتا ہے پیغمبر اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ۔ کتنا سابر ہوگا، اتنی محنت، اتنی مارے، لو لوہان، یہاں کہتے ہیں پیر صاحب نے چلہ کاٹا، چلہ کشی کی ہوئی، اللہ کا لاڈلہ ہے، یہ آپ کے کچھ شریف میں لاڈلے کی قبر ہے کہ جو کہہ دے رب اس کی نہیں بات موڑتا۔ آئے نوح علیہ السلام، یا اللہ میرا بچہ، آسمان والے نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرا نہیں ہے، اگر تیرا ہوتا تو میرے رب کی عبادت کر۔ یہ بندے رب کے جو رب کو چھوڑ کر رب کے بندوں کی بندگی کرتے ہیں، یہ قبروں پر سجدے، قبروں پر قیام، قبروں پر سوال، قبروں پر چھولیاں، قبروں پر صحت مانگنا، قبروں سے اولاد مانگنا، اللہ کی قسم یہ رب کے بندے نہیں۔ رب کا بندہ کون ہوتا ہے؟ جو رات کی تاریکی میں دن کے اجالے میں کہتا ہے یا اللہ تیرا در چھوڑ کر جاؤں تو کہاں ہے، تیرے جیسا بھی کوئی ہے؟ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی شفاعت تو کرے۔ کہتے ہیں لڑ پلو مضبوط پکڑو، پیر تکڑا ہونا چاہیے، ہر پل سرات سے ایسے گزر جائے۔ آئے یہ سارے پیر فقیر وہاں حاضر ہوں گے، سارے حاضر ہوں گے۔ اور قرآن کہتا ہے، قرآن سے خوبصورت کوئی کتاب نہیں، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، نہ پیر فقیر کا بوجھ اٹھائے گا، نہ فقیر پیر کا بوجھ، کوئی کسی کا بوجھ نہ۔ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا۔ شیئا عربی میں کہتے ہیں جیسے یہ کھڑکی کھلی ہوئی اور اس میں سے دھوپ کی کرن آئے اور اس کرن میں اڑتے ہوئے ذرات جو ہوتے ہیں اسے عربی میں شیئا کہتے ہیں، اور وہ ہاتھ میں نہیں آتے، نظر آتے ہیں ہاتھ میں نہیں آتے۔ فرمایا اتنا بھی کوئی کسی کی سفارش کا فائدہ کاٹ لو۔ ہاں جس کو رب چاہے کہ اس کی سفارش کر، اور پیغمبر سفارش کریں گے، اللہ ہم سب مواحدوں کو پیغمبر کی شفاعت نصیب کرے۔ ایک لمبا واقعہ حدیث میں آتا ہے، پیغمبر شفاعت کریں گے کس کی؟ جس کی سفلی ہوگی، جو فیل ہوگا، جس کے نمبر کم ہو گئے،
اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، چلو اسے چھوڑ دیتے ہیں، اعزاز دے گا اللہ، چلو آپ سفارش کریں میں آپ کے کہنے پہ چھوڑ دوں۔ جیسے ہمارے ہاتھ دنیا کا بڈیرا آدمی علاقے کا تھانے چلا جائے اور وہ کہتے میری ضمانت پر چھوڑ دے، تو ایسے تو چھوڑ دیتے۔ بادشاہ کے لیے کیا مثال، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب اللہ، کتنی قوتوں کا مالک اللہ۔ اب تم کیا کرو، فاعبدوہ، اس کی عبادت، سجدہ عبادت، رکوع عبادت، قیام عبادت، مدد مانگنا عبادت، سوال کرنا عبادت، جھکنا عبادت، خوف عبادت، بھروسہ عبادت، توکل عبادت۔ اب ہر شے اس بادشاہ کی عبادت کر، کسی اور کی نہ۔ یہ ہے عقیدہ الہ توحید، اس پر پختہ ہوئی۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ یہ قرآن نے اتنا کچھ سنا دیا، تمہاری عقلیں درست نہیں ہوتی؟ اللہ پھر رب سمجھاتا ہے، سورۃ یونس آیت نمبر 31 ہے، کل اے میرے پیغمبر کہہ دیجیے، من یرزقکم من السماء والارض، آسمانوں اور زمین سے تمہیں رزق دینے والا کون؟ بس فیصلہ کر دو، تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ پیر فقیر دیتے ہیں؟ پیر فقیر تو آپ سے لیتے ہیں۔ جائیں، یہ بھی جھگڑا ہوا ہے، شاہ محمود قریشی کا دربار ہے ملتان کے اندر، بھتیجا اور چچا گالیاں دے رہے، چچا گالیاں دیتا ہے، شاہ محمود قریشی وزیر داخلہ پی ٹی آئی کا، جانتے ہو سید کو، مخدوم ہے، اس کا بڑا بھائی ہے، اپنے بھتیجے کو برا بھلا کہہ، اور غریب مسکین آپ جیسے میرے جیسے وہ جیبوں سے نذرانے نکال کر اور وہ لے کر جیبوں میں ڈال رہے ہیں، وہ پیر فقیر سید کو کیا دے رہے ہیں؟ پیسے، اور آ کر کہتے ہیں دکان سید نے چلا لی، اندھا نہیں ہے، بوریوں میں پیسے بھر رہے ہیں، انہیں پیسے کون دے رہا ہے؟ یہ مرید، جتنا نذرانہ بڑا اتنا قریب، اور آسمان والا کہتا ہے میں یرزقکم من السماء والارض، اور بتاؤ آسمانوں کے خزانے زمین کے خزانے تمہیں کون دیتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اگر وہ ماتم پڑھو، پردے پڑے ہوئے آنکھوں کے اوپر، غلاف ہے دلوں کے اوپر، داغ لگے ہوئے کانوں پر، کہ جو ہم سے مانگ رہا ہے وہ ہمیں دے گا، جو ہمارے پیسے لے رہا ہے، سال کا چھترا سید کے نام، سال کا بکرا سید کے نام، 10 دے گے لنگر پر، دربار پر، مقبروں پر، وہ بیچارہ جو اندر بند ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ اس کی قبر پر اگر مکھی بیٹھ جائے وہ مکھی کو اڑا سکتا ہے۔ بندے جا کر کہتے ہیں بابا جی بیٹا، بابا جی دکان نہیں چلتی، اور میں تو کہا کرتا ہوں عقل والوں کے لیے بڑی نشانی ہے، میری زندگی بیت گئی۔ مجھے یاد ہے جب میں باولپور میں آیا، ہمارے ساتھی حکیم اسحاق حفظہ اللہ تعالی، یہ آخری سال میں تھے حکمت کے، پھر یہ چلے آئے اور ہم نے بڑا عرصہ باولپور میں گزارا اور یہ قرآن پڑھا، یہ دین سیکھا، اور پھر نہ راتیں اپنی نہ دن اپنا، رات ہم ٹھیک 4 بجے اسلام آباد سے چلے کہ جمعہ کا خطبہ، اور عرصہ دراز کئی سال میں کہتے ہوئے شاہ صاحب جمعہ دیتے ہیں، غریب لوگ ہیں، ہمیں جمعہ پڑھا دیں ہمارے علاقے میں،
ہمارے کو کیجیے سینئر کلاس کے طالب علم تھے، میں دن رات سفر کرتا رہتا ہوں، جو بات میں نے بتلانی ہے، روڈوں کے اوپر سبز کرتے پہن کر زندہ قبر ساتھ ہے، مقبرہ ساتھ ہے، اور یہ مانگ رہے ہوتے گاڑی والے سے، آنے جانے والے سے، اور یہ رب کے بندے اس زندہ کو دے رہے ہوتے۔ وہاں ایک بندہ بھی پڑا ہوتا ہے بہت بڑا، اور اس پر اتنا بڑا تالا لگا ہوتا ہے، کئی سمجھدار اتر کر گاڑی سے اس غلے کے اندر ڈالتے ہیں۔ کبھی غور کیا یہ دنیا کھلی ہوئی کتاب ہے، غور کیا کبھی اتنا بڑا غلہ؟ وہ بابا اولاد دیتا ہے، صحت دیتا ہے، آپ کو منزل تک پہنچا دیتا ہے، لیکن وہ بابا اعلان کر رہا ہے اس زندہ کے ہاتھ میں نہ دینا، یہ ڈاکو ہے، تالے کے اندر ڈال تاکہ میرے پاس بھی کچھ پہنچ جائے۔ وہ بابا کیا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میں بزرگ ہوں، لیکن میں ان زندوں سے اپنے نام پر جمع کیا ہوا پیسہ نہیں دے سکتا، اس لیے تالا لگا رکھا ہے زندوں نے، مردہ کچھ بھی کر سکتا، پھر بھی جا کر اس سے مانگتا ہے۔ اور یہ دنیا کھلی ہوئی کتاب ہے، سوچ تو صحیح، سوچ تو صحیح۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ ان سے پوچھو، جب یہ ماں کے پیٹ کے اندر تھا تو ماں کی ناف کے ذریعے اس بچے کو رزق کون دیتا تھا؟ جب یہ باہر آ گیا، والد بھی خوش ہے، بیٹا ہوا ہے، بیٹی ہوئی ہے، معصوم بچہ ہے، اس نے باہر نکلتے ہی آنکھیں کھول دی اور رونا شروع کر دیا۔ ایمانداری سے ذرا اپنے آپ سے پوچھئے تو صحیح، یہ آیا بعد میں، آئے اللہ تو کتنا کریم ہے، یہ آیا بعد میں، اور اللہ نے اس آنے والے کے لیے اس کا رزق کا بندوبست کسی ماں کی چھاتیوں میں کر دیا۔ وہ دھارے تو نے چلائی ہے، تیرے بابے نے چلائی ہے، اور پھر دادے نے دادی نے کہا تھا اس کو چھاتی پہ ڈال، اس معصوم بچے کو منہ کھولنا اور ماں کی چھاتی سے سیکھ کرنا دودھ کو کس نے سکھایا؟ ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، میں مان لیتا ہوں ساری زندگی زمیندار ہی کرتا رہا، نہیں آتا تجھے، چل زمینداروں والی بات کر لیتے ہیں۔ درخت لگے ہوئے ہیں، زمین پر کی لگے ہوئے ہیں، کیکر کا درخت، ٹالی کی شیشم کا درخت، ٹالی جسے کہتے ہیں، یا اور وہاں پرندوں نے بچے دے رکھے، انڈے، انڈے سے بچہ، کبھی سوچ تو صحیح، وہ بچہ نکلتا ہے، ماں چلی جاتی ہے، ہوا کے اندر ہی کیڑے اڑنے وہ منہ میں لیتی ہے، گھونسلے پر آ کر بیٹھتی ہے، جو ہی بیٹھتی ہے اس بچے کو منہ کھولنا کس نے سکھایا؟ تو جا کر پاپے سے مانگنے شروع کر دے، تو جا کر قبر والے کے سامنے جھکا پڑا ہوتا ہے، تجھ سے تو سمجھدار یہ ہوا میں اڑنے والے پرندے وہ بچے ہیں ان کے معصوم سے، گوشت کی بوٹیاں ہیں، فاختہ ہے، کبوتر ہے، انڈے سے نکلا گوشت، لیکن کبوتر جاتا ہے آواز نکالتا ہے، وہ بچہ باپ کے ماں کے منہ میں اپنا منہ دے دیتا ہے، اور پھر وہ پرندہ الٹی کر کے اس کو کھانا کھلاتا ہے۔ یہ پورا سسٹم کس نے سکھایا؟
پھر بھی تو اللہ کو چھوڑ کر کسی ناگے شاہ کے پاس گئے. آخری بار ناگے شاہ سے متعلقہ قمیض اتارے پہنچو اور شلوار اتار دے اس سے بھی آگے پہنچو. اور نام کیا؟ سید ناگے شاہ بخاری، معصوم شاہ بخاری، جو جتنا بڑا ننگا ہو اتنا بڑا ولی. اور اہل حدیث ٹوپی اتار کر نماز صرف پڑھے، باقی سارے کپڑے پہنے ہوئے تو کہتا ہے گستاخ. اور وہ ننگے شاہ ناگے شاہ عورتوں کے سامنے بیٹھے ولی سائیں، اسے کچھ نہیں کہنا. تیری عقل کہاں چلے گی؟ اور جسے طہارت کی سمجھ نہ ہو، جسے سطر چھپانے کی خبر نہ ہو، تو اسے ولی مانتا ہے. اور جو یہ اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اگر تیری مسجد میں جا کر ٹوپی اتار کر نماز پڑھ لے یا ننگے سر ہی آ جائے، کہتا ہے وہ بھی گستاخ آ گئے. تیری عقل پر یہ دعوت فکر ہے. جمعے کا خطبہ ہے، یہ بڑا سنجیدہ خطبہ ہوتا ہے. ٹھنڈے دل سے سوچ کہ میں جہاں جا کر مانگ رہا ہوں، جس کا میں نے چھلا پہنا ہوا ہے، جس دل کی میں پوجا پاٹ کر رہا ہوں، وہ بڑا ہے یا وہ آسمان والا بڑا ہے؟ اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو توحید کا فہم عطا.